امن کا واحد راستہ وہ پاکستان نے پیش بھی کر دیا، آفر کی ہے نیوٹرل انٹرنیشنل پروب کی. ابھی تک اس آفر کا کوئی رسپانس نہیں آیا، بلکہ ایک کوشش کی گئی جاسوسی کوارڈ کاپٹر بھیج کے جس کو ناکام بنا دیا گیا. بھارت کو سوچنا ہوگا کیونکہ اوبویسلی اس کے علاوہ راستہ کیا ہے، ہر جگہ تو ہزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے. جو انہوں نے ان کی کیلکولیشن ہے، مس کیلکولیشن ہم کہیں گے، جو ثابت ہو رہی ہے دنیا کے سامنے. تو اب بیسکلی آپ آگے حالات کو کیسے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ اس کے بعد چائنا کا بھی رسپانس آنا اور یو این ایس سی سے بھی رسپانس آنا، وہاں پر انہوں نے ریزولوشن موو کروانے کی کوشش کی ہے. تو میرے خیال میں اب بھارت کو سین اپنے مائنڈ سے سوچنا ہوگا، اب اس اپروچ کو آگے لے کے چلنا ہوگا جو ایک ریئلسٹک اپروچ ہونی چاہیے. جی احتشام صاحب. آمنہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ میرا خیال ہے کوئی اختلاف نہیں ہے. دیکھیں کئی حوالوں سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا نقطہ نظر ٹھیک ہے، ہندوستان کہتا ہے ہمارا نقطہ نظر ٹھیک ہے، لیکن کئی حوالوں سے آپ دیکھیں تو ہندوستان اس وقت جتنی بری پوزیشن میں ہے، مطلب یہ 101% بات میں صحیح کر رہا ہوں، وہ شاید پہلے کبھی نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ 2021 کی سچویشن دیکھیں، آپ نے دیکھا جب ٹارگٹ کلنگ کروا کے پاکستانیوں کو مروایا گیا تھا. بائی دی وے آج اکانومسٹ کی کل کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہندوستان جو ہے ون آف دی آپشن جو ہے نا سرجیکل سٹرائک والی اور یہ کنیٹک آپریشن میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستانیوں کو کچھ مروانے کی کوشش کریں گے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ جو کل اور پرسوں 2 دنوں میں 71 سے زیادہ جہنم واصل کیے گئے جہادی سو کال جو بھی یہ بندے تھے اور جن کو سپورٹ کر رہا ہے معذرت کے ساتھ افغان طالبان بھی، اور وہاں پہ شرما نامی جوائنٹ سیکرٹری فارن آفس کے ہندوستان کے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کہا جا رہا ہے آمنہ کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب انہوں نے لاشیں دیکھی کہ یہ اتنی تیزی کے ساتھ سوئفٹ آپریشن ہوا ہے. ہمیں تو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی زبردست انٹیلیجنس پاکستان کی ہوگی. دیکھیں صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جہاں پہ باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں آمنہ کہ جی اور ماننے سے انکاری ہیں پہلی مرتبہ. پہلی تو آپ دیکھیں 100 لوگوں کو بریفنگ فارن آفس میں دی گئی جس کو رپورٹ نیو یارک ٹائم نے کیا، کچھ اور اخبارات نے بھی کیا، اے ایف پی نے بھی کیا. 4 سے 5 سفارتکار جو ہے نا وہ ماننے سے انکاری ہیں کہ ہندوستان ہمیں کوئی ثبوت نہیں دے پایا کہ جی یہ پاکستان نے کروایا. دوسرا دیکھ لیں آج لیٹسٹ ایک اور رابن رفیل جو ہیں وہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ساؤتھ ایشیا کی، انہوں نے جو ہے نا آج ان کا اسٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں، وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کی اس بات میں بڑا وزن ہے کہ آپ بیٹھ کے جوائنٹ جس کو کہتے ہیں انویسٹیگیشن کروا لیں یا انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن پہلگام کی کروا لیں، بجائے اس کے کہ آپ خام خواہ کی جو ہے نا الزام تراشی کریں. دوسری بات آمنہ جو اندر سے انڈیا سے جو خبریں آ رہی ہیں ہمارے یہاں پہ لوگوں کو جو پتہ چل رہی ہیں وہ یہ کہ ہندوستان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ امریکہ نے ہمارے خلاف جس طرح پاکستان کے خلاف سٹینڈ لینا چاہیے تھا یا 2016 میں تھوڑی سی ٹرمپ صاحب نے جو ہے نا ہماری سائڈ لی تھی، اس طرح نہیں لی. اب ان کو یہ بھی ہے کہ جی 3 مہینے ہو گئے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو آئے ہوئے، ابھی تک امریکہ نے اپنا سفیر بھارت کے لیے کوئی اعلان نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، ایک ان کو یہ بھی ایک اچھا خاصا ان کو مسئلہ بنا ہے کہ کیوں نہیں ہوا. اب یہ ساری صورتحال بڑی واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ وہاں پہ ڈیسپریشن ہے، فرسٹریشن ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ کرنے کے چکر میں ہیں. لیکن ان کو لوگ وارن بھی کرنے ہیں، بتا بھی رہے ہیں کہ وہ چاہ رہے ہیں جیسے غزہ میں اسرائیل کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے امریکہ کی جانب سے، بیک بائی امریکہ، وہ چاہ رہے ہیں یہاں پہ بھی امریکہ ان کو ایسی کھلی چھوٹ دے دے اور وہ خطے میں ایسی بدماشی کرے جیسے وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں غزہ میں حالات جاری ہیں. جی دیکھیں آمنہ ہندوستان میں بھی آپ دیکھ لیں سیاسی جماعتیں جو مخالف ہیں وہ تو امریکہ ان سے ہندوستان سے سوال کر رہی ہیں جو آپ اور میں کر رہے ہیں کہ جواب اپنا ایویڈنس دیں کوئی جو پاکستان کو جو الزام تراشی کر رہے ہیں. کل ان کی کیبنٹ کمیٹی آف دی آن سیکیورٹی کی کل ہندوستان میں میٹنگ ہو رہی ہے، مودی اس کو چیئر کریں گے، وہاں پہ کچھ فیصلے کرنے ہیں. کل ہی آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں ایک بہت بڑی بریفنگ ارینج کی گیا ہے جس کو ڈپٹی فارن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب اور ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے نا فارن جرنلسٹ کو یہاں پہ بریف کریں گے. چائنا میں جو ایشیا نیریٹو سب اسٹیک کی چیئرمین ہیں ان کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارتی میڈیا بڑھا چڑھا کر ایک ایسی چیز کو پیش کرا ہے جس کا ابھی تک بھارت سرکار کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی. تو انہوں نے ان کو کہا ہے کہ اس وقت وہ ہسٹیریا کی ایک کیفیت میں ہے، یعنی وہ پاگل پن کی اس کیفیت تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ چیز جس کا ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ہے اس پر پاکستان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں. دیکھیں پاکستان کی اچھی بات ہے ہمارا فارن آفس ہو، ہمارا میڈیا ہو، بڑا دل خوش ہوا. پہلی مرتبہ ہم خود اپنے میڈیا کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں کئی والوں سے، لیکن آپ دیکھ لیں جتنی ذمہ دارانہ رپورٹنگ ہماری طرف سے ہوئی ہے اتنی غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ وہاں سے ہو رہی ہے. کیونکہ وہ کارپوریٹ میڈیا 80% آپ دیکھ لیں وہ کہتے ہیں اڈانی اور امبانی یہ 2 بڑے گروپس ہیں انہوں نے خرید لیا ہے. ایون این ڈی ٹی وی جو ایک زمانے میں انڈیپینڈنٹ ہوتا تھا وہ بھی خرید لیا ہے، وہ بھی سارا دن جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے اب ان کے لیے زیادہ پریشانی یہ ہے کہ بیک فٹ پہ جانے کے لیے کیا کریں. اب وہ جس جگہ چڑھا دیا لوگوں کو انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرنی ہے.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।